اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں ہم سے دو پہلی قومیں گزری، ایک یہود تھے جو بنی اسرائیل کہلاتے، ایک عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ مالک نے یہود کو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ میرا غضب نازل ہے، ہمیشہ قیامت تک ان پہ میرا غضب نازل ہوتا رہے گا۔ اس غضب کی وجہ کیا تھی؟ سورۃ مائدہ 6 پارہ اس کی آخری رکوع میں اللہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب جو میں نے دین تمہیں دیا ہے اس میں غلب نہ کرنا۔ غلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز دین کے اندر اپنی مرضی سے ایڈ کرنی، ایک نیا ایڈیشن لانا، اس کا نام عربی میں غلب کہتے ہیں۔ کہا لا تغلوا فی دینکم، دین میرا ہے اس میں غلب نہ کرنا۔ غیر الحق، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس بات کا حق نہیں دیا۔ دین کے اندر تبدیلی کا اگر حق ہے تو صرف اللہ کی ذات کو۔ اس کی کئی مثالیں میں عرض کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نفیس اور نظیف انسان تھے۔ آپ کے گھر میں کسی معاملے میں کوئی ایسا معاملہ ہوا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کہ آپ کی ازواج نے آپ کو ایک بات سے منع کرنے کے لیے ایک پروگرام تشکیل دیا۔ آپ عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج کے گھروں میں جاتے، جو کوئی کام ہوتا تو وہ کرتے، لیکن ایک گھر میں آپ جا کے کچھ زیادہ وقت دیتے ہیں۔ پتہ چلا کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہ ان کے گھر شہد آیا ہے، وہ شربت بنا کے آپ کو دیتی، اور کھانے کے آداب میں یہ ادب آپ نے بتایا جب کوئی آپ کو کھلائے یا پلائے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ دیر بیٹھو۔ آپ وہاں بیٹھتے، عورت ہونے کے ناطے رقابت ذہن میں آئی، کہا یہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو جب اصل معاملے کا پتہ لگا تو دو بیویوں نے پروگرام آپس میں بنایا کہ ہم آپ سے کہیں گے آپ کے منہ سے بو آتی ہے۔ آپ تشریف لائے تو کہا، انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ دوسرے گھر گئی، انہوں نے بھی کہہ دی۔ تیسرے گھر میں گئے، انہوں نے بھی کہہ دی۔ آپ چونکہ بدبو سے نفرت فرماتے تھے، آپ نے کہا میں نے شہد کے علاوہ تو کچھ نہیں پیا۔ انہوں نے کہا شاید یہ فلاں بوٹی کا ہوگا اس لیے اس سے بو آ رہی ہے۔ آپ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، یہ مجھ پہ حرام ہے۔ اب شہد کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظافت طبع کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا، چونکہ آپ بدبو کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ نے جب یہ فیصلہ کیا تو اللہ کی طرف سے پوری سورت نازل ہو گئی۔ 28واں پارہ اس کی آخری سورت، جسے سورت تحریم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑے پیار سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لم تحرم ما احل اللہ، جس چیز کو تیرے اللہ نے حلال کیا ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، آپ نے اتنا بڑا فیصلہ صرف اس لیے کر لیا کہ بیویاں راضی ہو جائیں؟ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دیں اور شہد کو اپنے اوپر حلال کریں۔ جو میں نے حلال کیا ہے اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا